بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس۔ آج ہمارے دوست عبداللہ عالم زیب صاحب ناسازی طبیعت کی وجہ سے خود پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکے، اس وجہ سے ان کی جگہ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی درینہ دوست اور ایک سینئر صحافی جنہوں نے بڑا عرصہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے کافی جانی پہچانی شخصیت ہیں سعودی عربیہ کی۔ جناب ملک ندیم شیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ملک صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ جانب صاحب۔ اور آج کی ناظرین مختلف موضوعات ہم بات کریں گے، کیونکہ ملک ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوالے سے ان سے تفصیلی گفتگو کریں، پھر پاکستانی جو سعودی عربیہ میں موجود ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ سعودی عربیہ میں ان کو رہتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا خالی یہ میڈیا پہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور اس میں حقیقت کتنی ہے۔ سعودی عربیہ کا مثبت پہلو کیا ہے، ان کے ساتھ پاکستانی جو سعودی عربیہ میں بستے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا منفی پروپیگنڈا کرنے کے باوجود دنیا بھر میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی سعودی عربیہ میں آباد ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں آج کل جنسی کیسز، جنسی زیادتی کے کیسز جو بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ تواتر کے ساتھ پیش آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مہینے میں 3 واقعات پیش آئے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح درندگی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ روز بروز پھیلتی ہوئی بڑھتی ہوئی درندگی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی روک تھام، اس کا تدارک کیسے ہے، حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے، معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آگے چل کر ہم بات کریں گے جی کہ سال 2018 کشمیریوں کے لیے قیامت خیز سال ثابت ہوا۔ اس میں حکومت پاکستان کا کیا عمل دخل رہا، اس میں ہماری فورسز کا کیا عمل دخل ہے، یا پاکستانی جو خارجہ امور کے ماہر تھے یا خارجہ امور کی جو پالیسی تھی، اور کشمیر کمیٹی نے کیا کردار ادا کیا، اس میں بھی بات کریں گے۔ اور آج بات ہوئی شیلا رضا صاحبہ کی طرف سے، انہوں نے کہا جی کہ دنیا بھر میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بہت شور شرابہ سننے میں آ رہا ہے۔ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شیلا رضا صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دنیا بھر میں کچرے سے بجلی بنائی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کچرے سے اپنی کیبنٹ بنا لی ہے۔ اس پہ بھی ندیم صاحب سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بڑا ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ اور فیصل وابڈہ کا بیان آیا تھا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، مجھے کوئی بھی اے پی سی میں طلب نہیں کر سکتا۔ تو آج شاید حقان عباسی صاحب نے اس پہ بڑا معنی خیز جواب دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ سعودی عربیہ کی ایک جانی پہچانی مایہ ناز شخصیت، صحافی، سینئر صحافی جناب سمیرہ عزیز صاحبہ ہوں گی۔ سمیرہ گروپ آف کمپنیز کی مالک بھی ہیں اور صحافت سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور سعودی عربیہ کی چند گنی چنی خواتین صحافیوں میں سے ہیں۔ ان سے بھی ان کے ہم مفیدانہ مشورے رائے لیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ملک ندیم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام جانب صاحب، بہت شکریہ۔ ملک صاحب آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے؟ جانب صاحب مجھے تقریباً 1975 میں میرے والد صاحب یہاں پہ آئے تھے، اور 80s میں ہماری فیملی یہاں پہ آ گئی تھی، اور یعنی آپ دیکھ لیں اس وقت کہ ہم یہاں پہ ہیں، اور یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر میں سے کہوں کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے، میں اس کو اپنا گھر کہوں گا، جس طرح پاکستان ہے اسی طرح دوسرا گھر تو وہ ہوتا ہے نا جہاں بندہ تھوڑا ٹائم دیتا ہے، یہ تو پہلا گھر ہو گیا جی نا؟ بالکل ایسے ہی ہے، اچھا، بالکل ایسے ہی تو ملک صاحب آپ نے کیا بتایا کہ 3 نسلیں آپ کی یہاں پہ اب سعودی عربیہ میں آباد ہیں۔ ہے۔ جی بالکل۔ آپ سے بہتر کوئی سعودی عربیہ کے حالات کو بیان نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں بہت منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو پاکستانی سعودی عربیہ میں بستے ہیں انہیں بڑا تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے قانون سخت ہے، ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے وہ ہے۔ کیا کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ نہیں جان زیب صاحب، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، اس وجہ سے میں نہیں کہوں گا کہ میں یہاں پہ 3 نسلوں سے رہ رہا ہوں تو میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستانیوں کو۔ واقعی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستانیوں کو، کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی میری 3 نسلیں آپ کہہ رہے ہیں، میرے والد صاحب، میں، پھر میرے بچے بھی یہاں ہو گئے، شادی میری یہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس طرح کے اور لوگوں کو میں بہت بڑی تعداد میں جانتا ہوں، یہاں پہ بڑے عرصے سے آباد ہیں۔ آپ یقین کریں گے پاکستان، یعنی آپ دیکھیں پاکستان کی 2.7 ملین کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ سعودی عربیہ میں مقیم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً یہاں پہ ان کو بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا آج تک بھی کہ مجھے کبھی بھی کسی بھی، میں باہر جا رہا ہوں، شہر سے باہر، ریاض سے یا عمرے پہ جا رہا ہوں،
مجھے کبھی کسی نے چیکنگ کی ہو، پرابلم میرے ساتھ کوئی ہوئی ہو کسی والے سے، اور میں نے آج تک جس سے پوچھتا ہے مجھے کبھی نہیں کچھ نہیں بتایا. تو یہ جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سعودی عربیہ کی. یہاں پہ آپ اکنامک کو کہہ رہے ہیں، سعودی عرب کو کھڑا کرنے میں، اٹھانے میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. یعنی میرے والد صاحب، میرے چچا، پھر اس طرح کے میں اور لوگوں کو جانتا ہوں. یعنی 3 نسلیں کو مذاق نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں یہ ایک اثاثہ ہوتی ہیں. کوئی بھی کسی بھی ملک کے شہری کا کہ وہ کسی جگہ آپ ذہنی طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں اس لیے تو رہ رہے ہیں یہاں پہ. جی بالکل ڈیفینیٹلی. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو آپ بالکل آپ یوں سمجھے کہ یہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ بڑے عرصے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور یہ جہاں تک پاکستانیوں کی بات ہے، میں پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کی حکومت کی بات کروں گا. ہمارے لیے سعودی عربیہ جس طرح باقی مسلمان ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ بڑا ایک تاریخی اور بڑا ایک اہم مقام ہے ہمارے دلوں میں. خاص طور پہ ہمارا روحانی تعلق ہے یہاں پہ حرمین کی وجہ سے، کعبہ شریف، بیت اللہ اور مدینہ منورہ یہاں پہ اسپیشلی. تو یہ پاکستانیوں کے لیے تو ایک قسم کا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک موت جیسے جو ہوتا ہے نا، زندگی کا کھیل ہوتا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو ہم جتنے بھی 2.7 ملین کے قریب یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ صرف ہم یہاں پہ کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. یہ ہم یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ فورس ہیں ہر مین کی. یہ 2.7 ملین یہ آبادی جو ہے، یہ ہم بہت بڑی فورس ہیں جو اس ہر مین کے دفاع کے لیے ہمیشہ آگے رہیں گے اور خون کی آخری کرتے تک اپنی قربانی دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے ملک صاحب، جو پاکستانی میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا جو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن ہے پاکستانیوں کے لیے یا غیر ملکیوں کے لیے قانون میں اور سعودیوں کے لیے الگ قانون ہے، تو ہم نے میڈیا پہ تو اس کی بڑی مثالیں دیکھی. ہم نے دیکھا کہ شہزادوں کے بھی سر قلم ہوتے دیکھے ہم نے سعودی عربیہ کی تاریخ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ نے کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ بھی عدالت میں گئے ہوں، آپ کے مد مقابل کوئی سعودی شہری گیا ہو تو جج نے اس کو فوقیت دی ہو، کوئی اس طرح کی؟ جان صاحب فرینکلی آپ کو بتاؤں، دیکھیں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، جس طرح پاکستانی یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہے، وہاں پہ مسائل یقیناً ہوتے ہیں. لیکن مسائل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک پرسنل میرے ساتھ کوئی ایشو ہے، جھوٹ کی باتیں. جی بالکل آپ سعودی ہیں، آپ کا میرا ایک پرسنل ایشو ہے تو میں اس کو حکومتی لیول پہ کہہ دوں جی سعودی عرب ایسا کرتا ہے میرے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے جتنے آج تک دیکھے ہیں اس طرح کے ایشو، پرابلم ہماری طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ناشنائی کی وجہ سے. جی بالکل. ایک تو دیکھیں آپ ڈاکومنٹیشن آپ اپنی یعنی جو ریکوائرمنٹس ہیں بیسک آپ کی وہ آپ پوری نہیں کرتے. پھر آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے، آپ کو ایک وے بتایا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں لیگل طریقہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان لیگل راستوں کو اختیار کرتے ہیں. اور جب آپ کے پرابلم شروع ہوتے ہیں اس وقت آپ کچھ نہیں کرتے. آپ کہیں آپ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے آپ وہ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے آپ کی دوست کے ساتھ، وہ کفیل ہے جو بھی ہے، آپ سارے معاملات کرتے ہیں. لیکن جب آپ قانونی جنگ ہارتے ہیں کورٹ میں یا وہاں پہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو پاکستان ایمبیسی اور پاکستان کی حکومت یاد آتی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے ججز اور آرمی چیف یاد آتے ہیں، اور آپ دہائیاں شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو کہ بڑی شرمناک بات ہے. ہم نے دیکھا جی ملک صاحب کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں مختلف جیلوں میں، جدہ، مدینہ، ریاض، دمام کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اپنی قانونی طریقہ ہے، سزا ملی ہے، ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے. دنیا کے سارے ممالک میں پاکستانی جیلوں میں. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ 3 نئی حکومت آئی تو وہ اللہ بھلا کرے، نئے وزیر اطلاعات کو، انہوں نے بتایا کہ ایران میں 3000 پاکستانی جو ہیں موت کے قیدی ہیں، جی ماشاء اللہ، سزائے موت کے قیدی پڑے ہوئے ہیں. ان کا کبھی کسی نے میڈیا پہ نام نہیں لیا. یہاں پہ کوئی پڑا ہوگا تو اقامے والا ہوگا، یا 8-10 پاکستانی، 15 سے 20 پاکستانی، 30 پاکستانی ہو جائیں گے. تو وہ اس ایشو کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. واٹ واز دا ریزن کہ کیوں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ ناجائز لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ دیکھیں جازیب صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، آپ نے ایران کی بات کی. 3000 راؤنڈ بڑا آپ نے پاکستانی بتایا وہاں پہ جیلوں میں ہے، لیکن آج تک کسی پاکستانی کو نہیں پتا. جتنی بھی پاکستانی قوم ہے اس وقت سوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بھی پاکستانی ہے. چینل پہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا، اخبارات میں کوئی کالم نہیں لکھا گیا، کسی نے کوئی این جی او نے دعائی نہیں دی، کسی کے پیرنٹس سامنے نہیں آئے. سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں جو پاکستانی قید ہیں جیلوں میں، ایران کی جیلوں میں، ان کے والدین یا ان کے لوائقین جو ان کے ورثہ کبھی سامنے نہیں آئے، انہوں نے حکومت سے کبھی اپیل نہیں کی مدد کی. جی بالکل. جبکہ یہاں پہ اگر ایک پاکستانی یا پاکستانی کچھ جیل میں ہے تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جتنی عیاشی، جتنی آزادی سے پاکستانی یہاں پہ رہ رہا ہے، جانزیب صاحب یہ آپ کی سوچ ہے. یقین کریں آپ کسی پاکستانی کو راستے میں جاتے پوچھنے کہ یار آپ کو کوئی پرابلم ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے یہاں کے انتظامیہ سے یا یہاں کی حکومت سے پرابلم ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ایران کی بات کی، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. ہماری میڈیا پہ بڑے بڑے ہمارے آپ کہہ لیں شہزادے قسم کے صحافی ہیں، بڑے نامی گرامی صحافی ہیں. آج کل تو ملک ریاض صاحب بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں باہر کہ ان کی کتنا اچھا کردار ہے صحافت کے لیے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی.
تو وہ ذکر نہیں کرتے ان چیزوں کا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جان زیب صاحب کہ یہاں پاکستانیوں کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک بڑا روحانی تعلق ہے اور بڑا تاریخی تعلق ہے. اس تعلق کو خراب کرنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں جو یہاں پاکستانی کر رہا ہے اس کو یہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میں نے پچھلے دنوں امبیسی کے ایک آفیسر کے ساتھ ایک پروگرام کیا تو میں نے ان سے جب یہ بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آتے ساتھ ہی کہا ہے کہ جتنے بھی جیلوں میں پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہو, ان کو دیکھیں اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں کہ ان کے خاندان وہاں پہ ہیں اور وہ پیسہ نہیں بھیج پا رہے, وہ کام پہ نہیں لگے ہوئے, جیلوں میں ہیں, تو ان کی کیا لائف ہے, وہ بچوں سے دور ہیں, ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں ہیومن. تو مجھے جب انہوں نے آگے سے جواب دیا ان آفیسر صاحب نے, تو میرے پاس جواب نہیں تھا آگے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ 50% یہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ نارکوٹکس میں منشیات میں اندر ہیں. تو آپ یہاں سے حساب لگائیں کہ یہاں ہر مین ہے, ہاں یہاں پہ ہم عمرہ حج کے لیے آتے ہیں, کام کے لیے آتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ اب ہمارے کرتوت دیکھیں کہ 50% پاکستانی نارکوٹکس میں اندر ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں کیا واویلا مچائیں سوشل میڈیا پہ, یا ہمارے صحافی ذات جو ایران کے بارے میں بات نہیں کرتے یا ان قیدیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے جو میں بھی وہاں پہ کوئی بے گناہ بھی اندر ہوں گے, لیکن یہاں پہ بات نہیں کریں گے کہ ہم جو منشیات یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی راستہ بنانا چاہیے کہ وہاں پہ اس کی روک تھام ہو, ایئرپورٹ کے اوپر بہت زیادہ سختی ہو. ہماری جو وہاں پہ ٹریولز ایجنسیز لوگ بھیجتی ہیں ان پہ کوئی ایسا پیرامیٹر کوئی ایسا رکھنا چاہیے حساب کتاب کہ میرٹ کا سسٹم ہو کہ وہاں سے یہ چیز نکل نہ سکے. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا آئندہ جو آ رہے ہیں یہاں پہ جنہوں نے کام کے لیے, نہ صرف یہاں پہ سعودی عربیہ میں, دنیا بھر میں جہاں بھی, کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے قانون کا احترام کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو, خاص طور پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں. آپ بیرونی دنیا میں جب جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے سفیر ہیں, یقیناً, اور پاکستان کی سفارتکاری آپ اسی حالات میں بہتر کر سکتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملکی تعمیر و ترقی میں, ملکی وقار کے لیے, ملکی سلامتی کے لیے, عزت کے لیے. تو جب تک ہم اپنا کردار خود ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو آپ ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے اپنے دونوں دورے جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے کیے, سعودی عربیہ کا وزٹ کیا. جب وزیر اعظم کا پہلا وزٹ بھی ہم نے دیکھا آپ نے بڑا خوبصورت کور کیا, اور دوسرا وزٹ بھی جب وزیر اعظم پہنچے ریاض تو پھر بھی آپ نے بڑی اچھی کوریج دی اس کی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, کیا کوئی ایسا تاریخ ساز کوئی معاہدہ ہوا, اور کیا آنے والے دنوں میں جو فروری میں سعودی عربیہ کے ولی عہد جو پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی ان معاملات پہ بھی بات چیت ہوئی؟ جان زیب صاحب دیکھیں, اس وقت جو پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہیں جو یا فیوچر میں جو دیکھ رہا ہوں, یہ تاریخ کے پاکستان اور سعودی عربیہ کی تاریخ کے سب سے اہم ترین موڑ پہ ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں, جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ ریاض میں انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ جو خطاب کیا اور انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں سعودی عربیہ ان کے انویسٹرز کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے, اور پرائم منسٹر آفس خود اس کو دیکھے گا, اس کی لک آفٹر کرے گا. اور انہوں نے کہا ہم بڑا اوپنلی اسمارٹ وے سسٹم لائیں گے, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے. آج سے پہلے اتنے بڑے اوپن فورم پہ یہ بات نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو منان صاحب آپ مجھے بتا دیں, میرے خیال سے نہیں ہوئی جان صاحب. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس کو پھر آپ پریزنٹ کیا, آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ورلڈ اکنامک فورم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے, جس سوالات جس طرح ہیں. پھر لوگوں نے جو گلے بھی کیے کہ جی ہمیں کوئی راستہ بتائیں کہ ہم تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, لیکن آپ کے ایمبیسی میں یا کوئی ایسا آفس ہے جو ہمیں بتایا کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے, یہ راستہ ہے اور آپ جا کے اس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا. جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا پھر سعودی عربیہ نے ہمیشہ کی طرح جو پاکستان کی زلزلہ میں اگر آپ دیکھیں پیچھے جو آیا تھا ایک بہت بڑی تباہی تھی, اس سے پہلے بھی تاریخ کا یہ یعنی یہ ریکارڈ ہے آپ دیکھنے اٹھا کے کہ بڑا انہوں نے تعاون کیا. اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں 1970 سے لے کے 1998 تک 570 ملین تو خالی ہمیں وہ مد میں چلے گئے جو ہم ایٹم بم بنا رہے تھے. یقیناً بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ابھی $3 ارب دیا, پھر جس طرح انہوں نے 3 ارب کی اس میں ساتھ میں جو پیٹرول کا کیا ہے, دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قائد اعظم کی پکار میں سب سے پہلے سعودیہ کی طرف سے $10,000 کا فنڈ گیا تھا. جی بالکل یقیناً, جبکہ افواہیں جو آ رہی تھی آپ کے سامنے یہ لوگ کہتے تھے جی کچھ نہیں ہونا, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ایک اعتماد بھی ہے اس حکومت پہ یقیناً, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں, ایمبیسیز ہیں, جتنے بھی یہ سیکٹر ہیں, یہ رپورٹ کرتے ہیں اپنے. آپ ریاض میں رہتے ہیں, آپ نے ڈپلومیٹ کا ذکر کیا, ایمبیسی کا. عمران خان کا بڑا فوکس ہے ایمبیسیوں کو اوورسیز کے حوالے سے. کیا کچھ تبدیلی نظر آئی ایمبیسی میں, اسٹاف میں, کوئی بیہیویئر میں؟ سیدھی بات کرنا, یہ نہیں کہنا کہ وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کل وہ دیکھیں اسٹاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ میرٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں, ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ان کا حکومت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.
لیکن وزیر اعظم جب اپیل کرتا ہے تو اس میں تبدیلی تو نظر آنی چاہیے نا جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے مجھے اسٹاف سارا خوش ہی نظر آیا. میں نے کسی اسٹاف کا دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے ساتھ ان کا بیہیو کیسا ہوا, کوئی تبدیل ہوا ہے؟ نہیں بالکل تبدیل ہوا ہے اور پہلے بھی فرینڈلی تھا لیکن اب مزید بہتر یقیناً ہوا ہوگا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا آرڈر ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ ایمبیسی کے لوگ ہیں برے نہیں ہیں, اچھے برے تھوڑے بہت ہوتے ہوں گے لوگ یعنی ہر جگہ پہ, لیکن برے نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہی بات دوبارہ کروں گا کہ پاکستانیوں کا جب مسئلہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ کورٹ کچہری میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو ایمبیسی یاد آتی ہے. تو اس میں قصوروار کون ہے؟ نہ پاکستانی حکومت نہ پاکستان ایمبیسی. ٹھیک ہے, یہاں پہ قصوروار ہے وہ پاکستانی شہری جس نے یہاں کی لیگل جو ڈاکومنٹس تھی یا لیگل ریکوائرمنٹس تھی اس کو پورا نہیں کیا اور بعد میں دعائی دینا شروع کر دی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی. اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور سعودیہ کے جو تعلقات ہو رہے ہیں, ابھی ولی عہد جو جا رہے ہیں فروری میں پاکستان, تو اس حوالے سے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ سننے میں آ رہا ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ تاریخ کی جا رہی ہے پاکستان؟ جی مناظر صاحب, یہ جو گوادر ہے اس والے سے کچھ امید ہے کہ کچھ اس کا کوئی بریکنگ آئے گی اس والے سے. دوسرا کچھ جیسے خبریں آئی تھیں, پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے دورہ کیا, پھر جب واپس گئے تو میڈیا پہ بھی اس کا کافی شور شرابہ تھا. اس کے علاوہ بھی یہ کچھ حکومتی سطح پہ بھی فواد چودھری صاحب نے جو وزیر اطلاع صاحب ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ سعودی عربیہ کی یہ خواہش ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی آئل ریفائنری جو ہے وہ پاکستان میں لگائی جائے. دیکھیں یہ وہ موڑ ہے, یہ وہ تاریخ ہے, یہ وہ ٹائم ہے جو پاکستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا جو روشن مستقبل ہے یہاں سے نظر آ رہا ہے. ابھی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات دوبارہ دھماکے خدا نہ خواستہ, یہ دہشت گردی, ہمارے دشمن ہمارے جو ہیں جو چاہتے نہیں ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہوں, وہ نقصان پہنچائیں گے یا وہ کچھ اس پہ کردار ادا کر سکتے ہیں. میرے خیال سے وہ ٹائم اب نہیں رہا اور نہ آئی تھنک سو کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب آپ کے دوسرے کنٹریز کی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کا مفاد آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, آپ کا اچھا برا ان کا اچھا برا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ کہ انشاءاللہ اچھی بریک تھرو ملے گی. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کراؤن پرنس محمد سلمان جب جاتے ہیں تو اس پہ کیا خبریں آتی ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ سمیرہ عزیز نے آنا تھا, چیک کر لیں ذرا ان کو. اچھا, یہ جو ایک منفی پروپیگنڈا سعودی عربیہ کے خلاف پاکستان میں کیا جاتا ہے, کیا اس کے پیچھے ایرانی لابی ہے؟ دیکھیں مناظر صاحب میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, سب کو پتہ ہے. میں وہی بات کروں گا دوبارہ آپ والی کہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ ایران کی جیلوں میں 3,000 پاکستانی خالی وہ ہیں جنہیں سزائے موت ہوئی ہے. جی سزائے موت ہوئی ہے. یہ ذرا پتہ کروائے نا یہ سزائے موت کیوں ہوئی ہے, ان کے کیا وجہ ہے, کون لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ واقعی مظلوم شہری تھے یا ان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ تھا, یا یہ لوگ کون تھے, یہ پتہ کرانے کی بڑی اس کی ضرورت ہے. دوسری بات, سعودی عرب میں جہاں اتنے پاکستانی خوشحال یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پورے ورلڈ میں یہ پیچھے 3-4 سال پہلے سروے ہوا ہے کہ پورے ورلڈ میں یہ سعودی عربیہ ایک واحد کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ سیونگ ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ برکتیں بھی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے یقیناً, اور سیونگ جتنی یہاں پہ ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کے لیے, مدینہ کے لیے, نبی پاک جی کی بالکل. دعا. میرے 1-2 کزن آئے تھے کچھ سویڈن وغیرہ سے, ادھر سے میری ان سے بات ہوئی جب یہاں پہ وہ ان کو جاب ملی, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے 12 سال 8 سال وہاں پہ لگائے ہیں, 1-2 آسٹریلیا سے بھی آئے, تو آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں سعودی عربیہ اور ان کی باقی کنٹریز کے درمیان جو آپ باہر ہیں؟ کہتے یقین کرو ہم نے ٹائم ویسٹ کیا ہے, ہم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے 3-4 سال میں وہ بنا لیا جو کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی نہیں بنایا. تو آپ اس کنٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, یہاں پہ یہ ظلم جاتی ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک میرٹ سسٹم ہے, یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے. اور سوال یہ تھا کہ جو ایرانی لابی, کیا پاکستانی میڈیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایرانی لابی ہے؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں, میں اس کا جواب بڑا سمپل سا دوں گا, سیدھا سا دوں گا. آپ نے جس سوال پوچھا کہ یہاں کے جیلوں میں جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں دہائیاں دی جاتی ہیں اور اسمبلیوں میں بات بھی کی جاتی ہے. یہاں کے لوگ جب وہاں بتاتے ہیں منسٹرز کو یا اس طرح کے ایم این ایز کو, وہ اسمبلیوں میں کھڑا ہو کے بتاتے ہیں جی جیلوں سے نکالے پاکستانیوں کو نکالے, مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن جب ایران کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے میڈیا ہاؤسز بھی اور یہ لوگ بھی, تو ڈیفینیٹلی میرے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لابی ہے یہ کیا ہے. جو بھی انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے کوئی بسکٹ کھانے کے لیے یا جو بھی ایسی خوراک دی ہے وہ بہت طاقتور ہے, جس وجہ سے دیکھیں ان کی انرجی بالکل پھل پھول نہیں رہی کہ یہ اس کے اوپر بات کر سکیں. تو یہ وجہ سے آپ کو بہتر پتہ ہوگا. چلے آپ اصل میں آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پاکستانی میڈیا سے تعلق ہے اور آپ وڈرسے سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں اوورسیز کے حوالے سے, تو میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا تھا. اب پاکستان میں حکومت بدل گئی, ہم نے تبدیلی کا نعرہ سنا, ہم نے دیکھا کہ تبدیلی تبدیلی آ گئی ہے, لیکن ملک صاحب کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان میں ہم قانون میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں کر سکے؟
ہم 4 ماہ گزرنے کے باوجود ظلم و زیادتی جو غریب کے ساتھ ہو رہا تھا اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکے. جیسے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہم نے ووٹ دیا عمران خان صاحب کو، اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم نے گزشتہ 1 مہینے کے دوران دسمبر کے اس 2018 کے آخری دسمبر ویسے بھی ہمارے لیے بڑی تلخ یادیں رکھتا ہے. اور کبھی ہم ثانیہ سقوط ڈھاکہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ہم ثانیہ APS کو یاد کرتے ہیں. تو دسمبر کے کوئی خاص ہمارے ساتھ ایسی وابستگیاں نہیں ہیں. اس دسمبر میں 3 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. اس کی کیا وجوہات پاکستانی معاشرے میں بن رہی ہیں؟ جان زیب صاحب، یہ بڑا ایک افسوسناک اور یہ ایک ایسے یعنی آپ بات کر رہے ہیں اور ایسا واقعہ، یعنی واقعات جو ہو رہے ہیں اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. یقین کہ میرا بڑا دل دکھتا ہے جب اس طرح کی کوئی خبر میرے سامنے آتی ہے. اور ملک سے باہر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، یقین جب وہ اس طرح کا کوئی دیکھیں ایک حادثہ ہو جائے نا، ویسے آپ کو خبر مل جائے جی حادثہ ہوا ہے اور یہ شہادتیں ہوئی ہیں یا کوئی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس کا اتنا آپ کے مینٹلی آپ کہہ لیں ذہنی طور پہ اس پہ آپ کے ذہن پہ اتنا اثر نہیں کرتا جتنا اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ یہ عدم استحکام اور عدم اعتماد کی وجہ سے یہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لوگ دیکھا ٹینشن ہم نے دیکھا کہ زینب کا کیس آیا، معاشرہ پورا چیخ اٹھا کیونکہ اسے میڈیا میں پذیرائی ملی. اب ہم مثبت خبروں کے چکر میں ان خبروں کو ہم چھپا جاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستانی جو چیز میڈیا پہ چلی جائے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، جو میڈیا پہ نہ جائے اس پہ بات نہیں کرتے. ابھی ہمارے ساتھ ہیں سعودی عربیہ کی بڑی ماشاءاللہ بڑی سینئر صحافی. السلام علیکم سمیرا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جہاں سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ہم نے آپ کو زحمت دی. پاکستان سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوالے سے آج کل بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور ولی عہد جو ہے وہ فروری میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان بھی اس حوالے سے بڑی تیاریاں کر رہا ہے. سعودی عربیہ میں اس حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں؟ کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گی؟ سعودی عربیہ میں عوامی سطح پر لوگ بڑے پازیٹیو ہیں پاکستان کو لے کر، اور یہ اصل میں اتنے پرانے تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے، تو اس میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے سعودی عربیہ سے اپنے تعلقات کو ترجیح دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی کہیے. تو سعودی عربیہ کے جو تعلقات پاکستان کے ساتھ ہیں، اب نئی حکومت آئی، گزشتہ کچھ حکومتوں سے شاید ہم نے دیکھا یا ویسے ایک میڈیا میں باتیں ہوئیں کہ وہ سرد مہری کا شکار تھے. نئی حکومت کا دونوں اطراف سے دونوں حکومتوں کا بڑا والیانہ قسم کا ایک استقبال کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کا مستقبل مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان کی آئی ہیں، جو عمران خان صاحب ہیں ان کے تعلقات سعودی عربیہ سے سب سے زیادہ واضحانہ رہیں گے اس کرنٹ گورنمنٹ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک عالمی عوامل بھی ہیں، عالمی سطح پر کچھ سیاست اور کچھ واقعات جن کو لے کر پاکستان جس قسم کا ثالثی کا کردار کر رہا ہے. تو پاکستان کے لیے بھی، اور عمران خان اس طرح کے فکر ہیں کہ وہ جو ہے اس طرح کا رول نبھا سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنے کے لیے وہ ایک پازیٹیو رول ادا کریں، اور اس طرح جو بھی مشکلات اور چیلنجز درپیش ہو رہے ہیں مسلم امہ کو، پھر ان کا قلع کما کیا جا سکے گا. پچھلے دنوں پاکستانی جو حکومتی ترجمان انہوں نے کہا جی کہ ہم یمن تنازع کے حل کے قریب پہنچ چکے ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس خبر ہے؟ ہم کس کے؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے. یمن کا جو تنازع ہے اس کے حل کے قریب پہنچ چکے ہیں. جی ہاں بالکل، یمن کا تنازع حل ہوتا نظر آ رہا ہے اور میرے خیال میں حل ہو جانا چاہیے. اگر یمن کا تنازع حل نہیں ہوا تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ نہ صرف ملکی سطح پر سعودی عربیہ کو درپیش ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ پورے مڈل ایسٹ میں اس کا ایک صحیح جو ہے مطلب وہ نہیں رہے گا، اس کا ایک اس کے بہت بڑے اثرات رہیں گے. جی اچھا، ولی عہد فروری میں پاکستان جا رہے ہیں اور وزیر خزانہ پاکستان کے کہتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. تو کیا سعودی میڈیا میں اس طرح کی کوئی خبریں ہیں؟ جی ہاں بالکل، اور یہ جو بڑی انویسٹمنٹ ہے یہ اس سلسلے میں بھی آ رہی ہے کہ پاکستان نے بھی اپنے بہت سارے جو فیسز ہیں ان میں جو ہے کمی کی ہے.
پہلے ویزا فیس بہت زیادہ تھی، ٹورسٹوں کے لیے اب آسانی ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان جا سکیں سعودی عربیہ میں. تو یہ ان سب کے بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے. اور سعودی عربیہ جو عوامی سطح پر ہے یہاں پر لوگوں کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے. ظاہر ہے اب وہ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اور خبریں وغیرہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک سعودی عوام کی فطرت ہے کہ جس ملک کے ساتھ ان کے تعلقات گورنمنٹ کے اچھے ہوتے ہیں وہ اس ملک میں آنا جانا پسند کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ لوگ تجارتی مزاج کے ہوتے ہیں. اگر جہاں کہیں پر اگر ٹورسٹ بن کے بھی جائیں گے تو ان کی جو کہتے ہیں ان کی رگ رگ میں ایک تجارت بسی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پر تجارت کرتے ہیں. کوئی بھی ٹورسٹ جائے گا مے بی وہ کوئی ٹیچر ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں وہ پھر کوئی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تجارتی لائسنس آسانی سے نکل جاتے ہیں جو سی آر ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ عام طرح کے لوگوں کو، سعودیوں کو پاکستان جانے کی، گھومنے پھرنے کی، وہ جب وہاں سے واپس آئیں تو بہت اچھی یادیں لے کر آئیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. جی ابھی انشاءاللہ اس سے پہلے ایک پاکستان میں بڑی توقع ہے جی، بڑا پوٹینشیل ہے. ابھی سیاحت کے حوالے سے پاکستان کو نمبر 9 آج دوبارہ وہ انٹرنیشنلی قرار دیا گیا ہے. اس سال 2019 کے لیے بہتر جگہ جو ہے پوری ورلڈ لسٹ میں 9ویں نمبر پہ پاکستان ہے. سمیرہ، آپ کو پاکستانی بہت بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. آپ جو سعودی عربیہ میں بسنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل پیغام دینا چاہیں؟ ہم سے جب ہم اپنے پروگرام کا اناؤنس کرتے ہیں اور آپ کا نام لیتے ہیں تو بہت سارے پاکستانی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان سے ہمیں کوئی ٹپ لے کے دیں یا آپ ان سے ہمارے لیے کوئی پیغام لے کے دیں. تو آپ کا کیا پیغام ہوگا وہ جو پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے جو پاکستانی یہاں پر رہ رہے ہیں سعودی عربیہ میں، وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کا نام بلند رکھنے میں. وہ اسی طرح بلند رکھیں اور پاکستان میں زیر مبادلہ بھیجیں، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. خاص طور پر پاکستان کے جو ڈیم ہے اس کے لیے فنڈ ہے، ڈیم بنانا بہت ضروری ہے. وہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے، تارکین وطن پاکستانی وہ کچھ کر سکتے ہیں جو شاید پاکستان میں موجود پاکستانی ان کا اپنا کردار ہے. ان کا کردار اپنی جگہ بہت اہم ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے، ایک تاریخ ہے کہ سب سے زیادہ بین الاقوامی جو زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان میں سعودی عربیہ سے آتا جی تھا. بالکل. تو اس کو قائم رکھیں اور پاکستان کی اچھی ترجمانی اسی طرح کرتے رہیں. ہم فرمان علی خان کو اب تک نہیں بھولے ہیں. ایک اور پاکستانی بھی تھے جنہوں نے ان جو سیلاب ابھی آئے تھے حالیہ اس میں انہوں نے اتنے سعودیوں کی جان بچائی ہے. یہ اس طرح کے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کا سر بلند کرتے ہیں. اور وہ جو اکا دکا برے واقعات ہوتے ہیں وہ ظاہر اچھائی اور برائی ہوتی ہے، مگر وہ برے واقعات جو ہیں ان کا بالکل ہی اثر ہی نہ رہے. اتنا زیادہ ایک اچھا جو ہے کردار ادا کریں اور کرتے رہیں، اور پاکستانی یہاں پہ کر رہے ہیں بلا شبہ. چلیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی ملک صاحب، ہم سمیرہ صاحبہ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور وہی پیغام جو آپ تھوڑی دیر پہلے دے رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی. جیسے فرمان علی کو ابھی تک یہ قوم سعودی جو ہے وہ نہیں بھولی. اور ایک اور ابھی حالیہ سیلاب کی تاریخ میں دیکھا کہ ایک پاکستانی وہ شاول آپریٹر جو ہے وہ سیلاب کی لہروں کا وہ مقابلہ کرتے ہوئے گیا تو وہاں سے سعودی شہری کو بچا کے لایا، اور اس سے بڑی اپریشیٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ. تو انہوں نے کہا کہ اتنی اچھائی اتنی کی جائے کہ اس میں برائی دب جائے. تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ملک صاحب، ہم بات کر رہے تھے جب ہم انٹرنیشنلی ایسے واقعات کرتے ہیں اور پھر ہم پاکستان میں لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے بلاتے ہیں اور پاکستان میں آگے معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، جیسے یہ ابھی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا کیس ہے. دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں سیاحت بڑے عروج پہ چلی گئی تھی، لیکن اس کو زوال صرف اسی وجہ سے آیا کہ انڈیا ایک عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں رہا. وہاں ریپ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی، فارن جو جاتے تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ کیسز ہوئے. تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ ان کا ایک پورا کا پورا وہ شعبہ متاثر ہوا. تو آپ کیا پاکستان قوم کو میسج دینا چاہیں گے یا اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیں مناظر صاحب، اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں حکومت کو اس پہ ایک تو بڑا سختی سے ایک نوٹس لینا چاہیے اس طرح کا جب بھی واقعہ ہو، اور پھر جزا اور سزا کا ایک بڑا سالڈ قسم کا آپ کے ایک اس پہ ایک جاری ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے کہ اس طرح کا کیس کرتے جو بھی مجرم پکڑا جائے اس کو اس طرح کی سزا دی جائے عبرتناک کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. دیکھیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر پاکستان میں اس طرح کے جو مجرم ہیں، درندے ہیں، اگر ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ایون ان کو اسی وقت جب وہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اس میں انوالو ہے، اس نے جرم کیا، اس کو لٹکا دیا جائے،
تو میرے خیال سے یہ ریپ کیسز نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. جی زینب کے کیس پہ ہم نے دیکھا کہ بڑے سوشل میڈیا پہ عوامی سطح پہ ایک بڑا مطالبہ یہ ہوا کہ انہیں سر عام لٹکایا جائے اس شخص کو، لیکن وہ حکومت نہیں مانی، عدلیہ نہیں مانی. حکومت کی طرف سے میرے خیال میں یہ ریکویسٹ کی گئی تھی لیکن عدلیہ نہیں مانی اس بات کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان واقعات میں تو شدت آتی جا رہی ہے؟ وہ بچوں، زینب کی تو چلیں ڈیڈ باڈی پوری ملی تھی، اب بچوں کو ٹکڑے کر کے، کل ایک لاش ملی ہے اس کو ٹکڑے کر کے وہ پھینک دیے گئے تھے. تو کیا اس طرح کے اگر انہیں سرعام پھانسی دی جائے تو قانون کا جو ڈر ہے لوگوں کے دلوں میں زیادہ پیدا ہوگا؟ ڈر کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو جرم ہے وہ جرم ہے، اس میں ڈر اور وہ اس کی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ نے اس طرح کہا کہ ان کو اگر لٹکا دیا جائے یا اس طرح کا، زینب کا آپ نے بتایا بڑا معاملہ اٹھا تھا، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں یہ معاملہ پاکستان میں صرف اٹھا تھا. وہ جو ہیومن رائٹس کی سو کالڈز تنظیمیں ہیں وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، وہ بالکل خاموش ہیں، انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. لیکن جب آپ لٹکا دیں گے نا اس مجرم کو تو وہ ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں وہ جاگ جائیں گی. وہ کیوں جاگیں گی؟ کیونکہ وہ چاہتی نہیں پاکستان میں امن ہو، خوشحالی ہو، اور یہاں پہ قانون ہو، اور یہاں پہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. یقیناً یہ تو شور بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ قانون سخت نہیں ہے. اگر یہ حکومت جو نہیں ہے عمران خان صاحب کی، جس کی 22 سال اسٹرگلس ہو رہی انصاف کے اوپر ہے اور کرپشن کے اوپر ہے، اگر یہ حکومت بھی ناکام رہی اس طرح کے کیسز کو اور مجرموں کو ان تک اس عبرت یعنی ان کا جو انجام ہے وہاں تک پہنچانے میں، تو یقیناً پھر وہ جتنی مرضی اس ملک کو ترقیوں کی بلندیوں پہ لے جائیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ہمارا وقار بحال ہوگا، اور نہ اس طرح کے کیس ختم ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں شاد خان ہیں. ویسے موسٹلی ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی لائیو جو کنورسیشن ہم نے کی وہ بار بار ان کا میسج آ رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے 25/6/2009 کو کسی نے اغوا کی ہے اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں لگا. میرا تعلق ضلع دیر تالاش سے ہے. تو اب آپ یہ شاد خان جو ہے سر، آپ اپنا نمبر ہمیں میسج کر دیں تو ہم آپ سے رابطہ بھی کریں گے اور آپ کی ساری سٹوری، اور جہاں تک آپ اپنی بچی کی ہمیں تصویریں بھی دیں، جہاں تک ہم سے کوشش ہوگی، ہمارے میڈیا ہاؤس سے کوشش ہوگی، ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم آپ کی بچی کو بازیاب کرانے کے لیے یا آپ کی آواز عوانوں تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک تحریک بنائیں گے. اور ہم آپ سے یہ پروگرام میں ہم آپ سے لائیو وعدہ کر رہے ہیں شاد خان کہ انشاءاللہ وہ آپ کی بچی نہیں ہے، وہ ہماری بچی ہے، وہ پاکستان کی بچی ہے. ہم اسے انشاءاللہ سارے مل کے تلاش کریں گے اور کہیں نہ کہیں اس کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے. اور آپ ان باکس میں ہم سے رابطہ کریں، ہماری ٹیم بھی آپ سے رابطہ کرے گی. آپ کی بار بار یہ جو میسیج ہیں اور یہ جو پیغام آپ نے دیا بڑا ہی دردناک ہے. دل دہل جاتا ہے کہ اب 2009 میں بچی اغوا ہوئی ہے اور آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے. ان والدین کی کیا گزری ہوگی اس ماں پہ؟ آپ ذرا سوچیں اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. تو یہی اصل میں بات یہی ہے جہاں زیب صاحب، جب قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک میں، جب مجرموں کو ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے، اور جب ایک دیکھیں نا سائیکل چور کو لتر پڑیں گے تھانوں میں، ایک چھوٹی سی چوری کرنے والے کو جس نے بچے کی دودھ کے لیے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے یہ کوشش کیا ہے، اور جو بڑے بڑے مجرم ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس ملک کا ان غریبوں کا سارا کھا گیا، جو ان کا رائٹ تھا، ان کو کہتے ہیں ان کا نام اسی میں کیوں ڈالا ہے؟ جی بس یہی ہے. دیکھیں نا آپ، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی خبریں جب نکلتی ہیں یا اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو پوری قوم کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ایک طرف آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ بالکل صحیح جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم پھر اس طرح کی بات آتی ہے کہ پورا سارا معاملہ کنٹروورشل سا لگتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں، کیا یہ کوئی مافیا اتنا بڑا اسٹرانگ کہ ابھی تک ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس نظام میں، سسٹم میں، کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہیں. باہر انہوں نے جو میرے خیال سے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا، اور انہوں نے بالکل ٹھیک دیا ہے. جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو ہماری حکومتی ماشاء اللہ اراکین ہیں یہ تھوڑے جذباتی ہیں، تو انہوں نے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنی شروع ہو گئی تھی، ایون یہاں تک کہ ان کے اراکین کہہ رہے تھے جی ہم نے گورنر صاحب سے ہی بات کر لی ہے تو ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم گورنر راہ لگائیں گے. تو وہ ایک کنٹروورشل ہو رہا تھا سارا کیس، ادارہ جو سپریم کورٹ ہے یہ کنٹروورشل بن رہا تھا. تو یہ انہوں نے میرے خیال سے اس سینس میں بڑا اچھا ECL کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ECL کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل ECL کی. اچھا ملک صاحب، ہم نے دیکھا یہ پاکستان میں تو پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن 2018 جو ہے وہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے بڑا دردناک ثابت ہوا. کشمیری عوام کو جو ہے وہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بے شمار کشمیریوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. بھارتی فورسز اپنی تعداد وہاں پہ وادی میں بڑھاتے جا رہے ہیں، ڈمی الیکشن کرا دیتے ہیں. کشمیر کو تقریباً غیر فعال انہوں نے کیا ہوا ہے. وہاں سے سابقہ حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ جو کشمیر میں موجود قیادت ہے وہ بھی نالان تھے.
ان کا بھی گلہ یہ تھا کہ جو حکومت نے ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کو ایک وزارت میں کنورٹ کیا جائے. موجودہ حکومت نے گو کہ فضل الرحمان صاحب سے وہ کشمیر کمیٹی 10-12 سال بعد جو مغوی کشمیر کمیٹی تھی اسے بازیاب تو کرا لیا, لیکن یہ موجودہ حکومت نے کوئی وہاں پہ وزارت قائم نہیں کر سکے. اس میں آپ کیا سمجھیں موجودہ حکومت کا کردار کیسا رہا کشمیر کے حوالے سے, انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی, اور کیا آپ اسے منفی مارک کرتے ہیں یا پازیٹیو مارک کرتے ہیں؟ دیکھیں جانزیر صاحب, جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں بڑی بڑی یا جو سمارٹ حکومتیں ہوتی ہیں, سمارٹ ریاستیں ہوتی ہیں, ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. جب اس طرح کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, اور جس طرح یہ کشمیر کا معاملہ ہے, تو اس کے اگینسٹ وہ اس حکومت کے خلاف, جیسے انڈیا ہے, ہندوستان سب کو پتہ ہے, جس طرح وہاں پہ وہ جو انہوں نے وہاں پہ انتہا کی ہوئی ہے یعنی ظلم کی, تو اس کے خلاف وہ مارکیٹنگ کرتی ہیں. مارکیٹنگ لفظ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں اقوام متحدہ میں پورے جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے جو پچھلے 15 سال میں کشمیر کے اوپر کام ہوا ہے, میرے خیال سے یہ حکومت, ابھی اس حکومت کو چیلنجز بہت آئے ہیں, وہ قرضے صرف بیلنس کرنے پہ ابھی تو اس پہ لگی ہے, لیکن میرے خیال سے یہ بڑی اس معاملے کو فعال کرے گی. اور اس میں بڑے بیانات بھی آئے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے ان کے جتنے منسٹرس ہیں, وزیر اطلاع صاحب نے بھی کل بیان دیا, اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے مودی کو دہشت گرد تک کہا ہے, اور چھوٹی سوچ بڑا آدمی کو اس طرح کی بات انہوں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی مارکیٹنگ اب اچھی ہو رہی ہے. ایون اقوام متحدہ میں بھی ان کا کوئی پلان ہے وہاں پہ, اور لنڈن میں بھی باہر بھی بڑے بڑے سیمینارز اور احتجاج کرنے کا, اور بڑے سمارٹ سسٹم طریقے سے یہ لوگ لے کے جائیں گے اس معاملے کو, اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. اور کافی حد تک ایکسپوز بھی ہوا ہندوستان, جب آپ نے خیر سگالی کا میسیج بھیجا اور وہاں پہ انڈیا کا چہرہ ایک پوری دنیا کو نظر آ گیا, جو کہتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, تو وہ بھی دنیا نے اس کا چہرہ دیکھا اور وہ کافی حد تک ایکسپوز ہوا. تو آئی تھنک سو, میں امید کرتا ہوں کہ اس حکومت کو کرنا چاہیے, اور امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت مناسب روش پہ لے کے جا رہی ہے؟ جی, ابھی تک بالکل ٹھیک جا رہی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے کوئی وزارت کیوں نہیں قائم کی جاتی پاکستان میں؟ سر دیکھیں سے کوئی شاید کوئی معاملات ہوں قانونی یا جو بھی ہے, یہ حکومت کو بہتر پتہ ہے, اس میں بالکل ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایک وزارت پراپر ہونی چاہیے, اور اس وزارت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس پہ کام کرتی رہے. یہ سب سے اہم وزارت اگر پاکستان میں ہونی چاہیے, اس پہ ہونی چاہیے. پرسوں مشال ملک اور لارڈ نذیر احمد نے ایک پریس کانفرنس کی پاکستان میں بیٹھ کے, اور اس میں مشال ملک جو تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت صرف اتنا کام کرے کہ بیرون ملک جائے, انہیں کشمیر کے ایشو کے بارے میں بتائے, اور ان سے خالی ایک بیان اپنے حق میں دلوا لے. انہوں نے کہا کہ میں نے خود پرسنلی کچھ یورپین کنٹریز کا وزٹ کیا, ایون میں ڈنمارک میں گئی, جو پاکستان کے بڑے مخالف جذبات پائے جاتے ہیں ڈنمارک میں. توہین امیز خاکوں کی وجہ سے جو پاکستان کے ریئیکشن آیا, اور اس پہ جو پاکستان کا رد عمل تھا, اس وجہ سے ڈنمارک حکومت میں بھی باقاعدہ پاکستان کے بارے میں بڑا منفی رائے رکھی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے اور کشمیر کے معاملے پہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اس معاملے میں آپ جو چاہتی ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر جب ڈنمارک کے کچھ حکومتی بس پاکستان آیا, تو انہوں نے سب سے پہلے آگے کشمیر کے حوالے سے بات کی. تو اس طرح کا اگر حکومتی سطح پہ کوئی موقف اپنایا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ہونا چاہیے. میں نے وہی جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ سیمینارز ہونے چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ, اور ان کا فیڈ بیک بالکل ہونا چاہیے, جس طرح آپ نے مناسب کہا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس سے بہت زیادہ اس تحریک کو, ان کشمیریوں کے رائٹس کو تقویت ملے گی, اور بڑے ان کو ایک انرجی ملے گی, ایک طاقت ملے گی. اور دیکھیں جب تک آپ فارن کنٹریز کو, دنیا بھر کو اپنے ساتھ ملا کے اس طرح کے معاملات پہ کھڑا نہیں کر سکتے, آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم ہوتی رہیں, آپ کا ایشو بالکل زیرو ہے. لیکن ابھی میں خاصے اس حکومت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے لے کے جانا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ یہ اچھے طریقے سے جائیں گے, اور ان کو کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آخر میں ہم پروگرام کے, نئی حکومت ہے, آپ نے بڑی کوشش کی, آپ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی, بڑا عرصہ عمران خان کے لیے اسٹرگل کیا آپ نے ایک دور میں صحافت میں آنے سے پہلے. آپ شائلہ رضا صاحبہ نے آج کہا کہ دنیا ساری جو ہے کچرے سے بجلی بنا رہی ہے, اور عمران خان نے کچرے سے کیبنٹ بنا لی ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ موجودہ جو حکومت ہے خان صاحب کی, اس میں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی. پاکستان میں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ بڑی کم, ایک سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو سنی تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑے عرصے بعد سننے کو آئی ہے. جی بالکل. تو اس میں کیا کہیں گے آپ, یہ کیا کر رہے ہیں تبدیلی سرکار, عوام سے دشمنی کیوں مول لے رہے ہیں یہ؟ دیکھیں جانتے ہو, جہاں تک آپ نے بیان کی بات کی, وہ کچرے والی, کچرے کی کیبنٹ بنائی یا کچرے سے بنائی جو بھی, تو یہ وہی بات ہے کہ فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی فرشتہ, اور فلاں نے بھی ملک کے لیے بہت کچھ کیا, اور فلاں سب سے بڑا محبت وطن ہے, لیکن عمران خان جو ہے یہ غدار ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا, یہ بیان جو ہیں یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں, اور یہ لطیفے ہوتے ہیں, اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک بات بجلی کی رہی,
تو یہ مجھے بھی حیرانگی ہے کہ سردیوں میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کیونکہ اس پہ کھپت بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا اے سی وغیرہ چل رہے ہوں، گرمیوں میں تو ہوتا ہے آپ کے پاس بہانہ کہ جی لوڈ بہت ہے، تو یہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نہیں تو بس سردی بہت پڑ رہی ہے، سردی بھی بہت پڑ رہی ہے، مائنس میں ٹمپریچر ڈیلی جا رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد کا، تو جی بالکل، اس پہ کھپت تو واقعی اس میں بھی بہت زیادہ ہے، جی اس پہ ہیٹر چل رہے ہیں، بالکل ہیٹر چل رہے ہیں، لیکن ہیٹر وہ دیکھیں اے سی کی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو نہیں آج کل ہیٹر بڑے پاورفل آ گئے، پاورفل آ گئے ویسے ایسے ہیں، لیکن وہ پاورفل بھی کسی کسی کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، ہم جیسے غریب لوگوں کے پاس ایسے تو پاور ہیٹر نہیں ہے میرا سمجھ۔ اچھا خیر، تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، لیکن وجہ وہی ہے جو حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس جو اصل فگرز تھیں ہم نے وہ دکھائیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے ڈکلیئر کیا ہم نے 18.6 ارب ہماری گوادر میں ایکچولی انویسٹمنٹ ہے، اور 6 کچھ ارب پاکستان نے اس کو واپس کرنا ہے ارب ڈالر کو، اور باقی ہماری انویسٹمنٹ ہے، جبکہ ہم اس سے پہلے حکومتوں میں سنتے تھے 50 ارب ڈالر سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ تو مے بی یہ جو بجلی کا تھا کہ بجلی ختم ہو جائے گی، اور بجلی اگر ختم نہ ہوئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، 6 مہینے میں نام تبدیل کر دوں گا، تو وہ بھی آپ دیکھیں وہ 6 مہینے چلتے چلتے 4 سال بعد جا کے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی وہ ہے۔ تو چلے کر گئے، انہوں نے اپنی سزا بھی بھگت لی، اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو چاہیے کہ بجلی کے اوپر قابو کرنا چاہیے، اور ساری باتیں سارے معاملات چھوڑ کے جو جس سے غریبوں کو ریلیف مل رہا ہے، ایک مہنگائی، اسپیشلی میں کہوں گا اگر حکومت کے لوگ اس کو سنیں، اسپیشلی مہنگائی کے اوپر خاص طور پہ ان کو قابو کرنا چاہیے۔ رمضان میں دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ جتنی جو کنٹریز ہیں مسلم نہیں ہیں وہ بھی ریلیف دیتی ہیں مسلمانوں کو، رمضان میں ہمارے ریٹس ڈبل ہو جاتے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بجلی کا معاملہ ہے، یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ بجلی کب تک جو ہے لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور پچھلی حکومت نے کتنا اس میں کردار ادا کیا۔ اب مجھے یقیناً پچھلی حکومت کو میں اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے جیسے چاہے لوگ کہتے ہیں الیکشن کے لیے انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی جو بھی تھا، لیکن لوڈ شیڈنگ لاسٹ جو 1.5-2 سال تھے بالکل نہیں تھی۔ آپ بھی میرے خاص سے پنڈی کینٹ سے ہیں، پنڈی سائڈ سے ہیں، میں پنڈی کینٹ اسلام آباد سے ہوں، اور باقی گاؤں وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بجلی نہیں گئی، تو حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، ورنہ ان کا جو موقف تھا یا ان کی جو پالیسی تھی اس کو بڑا فائدہ ہوگا پی ایم ایل این کی جو انہوں نے لوڈ شیڈنگ۔ اسد عمر صاحب تو کہتے تھے یہ بجلی تو یہ سارا آرٹیفیشیل ہے، میں تو ایک منٹ میں ختم کروں، ایک دن میں ختم۔ جی اسد عمر صاحب تو اور بھی بہت کچھ کہتے تھے، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب بھی میرے خیال سے، مجھے تو لگ رہا ہے عمران خان صاحب بھی ون مین شو چل رہا ہے، یا عثمان بزدار صاحب سے میں پرسنلی بڑا امپریس ہوں، یہ 2 بندے سارا معاملات چلا رہے ہیں پاکستان کا، جو واقعی دلی طور پر مجھے لگ رہا ہے، اور بھی منسٹر کام کر رہے ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، جی بالکل، شیخ رشید صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، زلفی بخاری صاحب بھی یقیناً میری ان سے 2-3 دفعہ رابطہ بھی ہوا ہے ان کے اور بھی منسٹر کے ساتھ، اور میں نے کافی ایشوز کے اوپر۔ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، زلفی بخاری صاحب نے کیا کیا اوورسیز پاکستانیوں کے سر دیکھیں اوورسیز پاکستانی کو ختم کر دیا، وہ تو انگلینڈ والوں کو لیے کیا، سعودیہ والوں کو کیا اس سے فائدہ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ نہیں، بندہ وہاں سے سعودیہ سے اٹھا کے لا دیا آپ کے پرائم منسٹر نے، وہاں پہ ضرورت یہاں پہ تھی سعودی عربیہ، آپ مڈل ایسٹ سے لے کے جاتے، مسائل یہاں پہ آبادی زیادہ یہاں پہ تھی، تو حکومت تو اب بھی پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں میں اس طرح بات کروں گا، دیکھیں میں نے 1-2 کیسز کے اوپر کچھ اوورسیز کے ایشوز تھے، میں نے ان سے ڈائریکٹلی بات کی، میں نے کچھ سفارش نہیں کی، مجھے تو وہ جانتے بھی نہیں ہیں شاید، میں نے اپنا تھوڑا سا حوالہ دیا، تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا، تو انہوں نے مجھے پورا اس کا طریقہ کار بتایا، اور بتایا آپ منسٹری میں اس طرح سے جاؤ، وہاں پہ کمپلینٹ سیل ہے، وہاں پہ آپ یہ کمپلین کرو، اگر اس پہ پرسو نہیں ہوتا تو آپ ہمیں بتائیں، ہمارا وہاں پہ ایک سسٹم ہے، وہ بتاتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، آپ کو چیز لیتے ہیں تو اس میں اسٹیٹس آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ آپ کی جو کمپلین ہے یہاں پہنچی، تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اس ٹیم میں، یہ پہلے اسمارٹ سسٹم نہیں تھے، پہلے کسی کو اختیار ہی نہیں ہوتا تھا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، لوگ ڈرتے تھے، یہاں پہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا تھا، اور لوگ یعنی ہم ای سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، بجلی بھی ای سسٹم کے تحت ہمیں پتہ چل جائے گا کون سا اسٹیٹس، کس ویب سائٹ پر دیکھیں گے بجلی کا کیا اسٹیٹس جا رہا ہے ابھی، دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی دے گی حکومت، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر دیکھیں حکومت یہ کچھ نہیں کرے گی تو ان کا حشر ڈیفینیٹلی پچھلی حکومتوں سے زیادہ برا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعوے بڑے کیے ہیں، نیا پاکستان، نئی امیدیں، نئی صبح، پھر کوئی نہ کوئی نسل خاندانی سیاست دی، جہاں تو سیاست مٹ جائے گی، اور پھر وہی خاندان آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر یہ ساری زندگی پھر اگلی ہماری نسلیں ان کو دیکھتی رہیں گی۔ اینی وے وہ دیکھیں امید کرنی چاہیے، دیکھیں پچھلی حکومتوں نے بھی کام کیا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے لیول پہ جو موجودہ حکومت میں ہم نے دیکھا نئے بہت سارے وزیر آئے، بہت سارے نئے لوگوں کو عمران خان صاحب نے موقع دیا، اس میں فیصل وافڈہ صاحب یا اپنے اطلاعات و نشریات کے جو دونوں وزیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں پنجاب میں اور وفاق میں، دونوں کے بیانات بڑے مختلف سے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ فیصل وافڈہ صاحب نے کل کہا کہ انہیں اے بی سی میں طلب کیا، انہوں نے کہا جی کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے بلائے، تو کیا کہنا چاہیں گے، یہ کون سی لینگویج ہے وزیر کے لیے، یہ کون سی؟ بالکل یہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے اس سے یعنی اختلاف ہے ذاتی طور پہ، اور یہ دیکھیں اس لینگویج کو میں اس کے برابر لاؤں گا، بیلنس کروں گا، جو جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا جی نیب کی کیا مجال ہے، تو میں نے وہ بتایا نا یہ سیاسی باتیں، سیاسی معاملات، لطیفے ہوتے ہیں بھی تو دیکھ لینا، جی بالکل یہ لطیفے ہوتے ہیں۔ اگر زرداری صاحب والا اور شہباز شریف والا ہی کام کرنا ہے اس حکومت نے، تو پھر تبدیلی کہاں پہ؟ ابھی تبدیلی کہاں پہ؟ بالکل بات ہے نہیں، ان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، ان کو ایک
ایگزامپل بننا چاہیے, ایک اچھی مثال بننا چاہیے کہ لوگ کہ واقعی نیا پاکستان اور نئی بات کرتے تھے, تبدیلی کی بات کرتے تھے, اور اس پہ ان کا ایک پرسنلی ہر بندہ جو ہے اس پہ پرسنلی بھی عمل کر رہا ہے, لیکن وہ ابھی کچھ جگہوں پہ نہیں نظر آ رہا. باقی آپ نے اطلاعات کی بات کی, دیکھیں وہ بڑے ضروری ہیں دونوں بندے. میں اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں ایز اے صحافی یا تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ اس پہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو آگے جو کھلاڑی ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے کھلاڑی ہیں, پی ایم ایل این اور پی پی پی, یہ بہت بڑے بڑے ان کے اندر بیٹھے ہیں اسپوک پرسن. تو دیکھیں ان کے لیول پہ میرے خیال سے اس سے بیسٹ بندہ اس وقت پورے پاکستان میں نہیں ہے کہ ایک بندہ تقریر کرتا ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں 70 بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اتنے پاورفل. تو دیکھیں وہ بندہ سم تھنگ اسپیشل, یعنی وہ بندہ خاص ہے, اس میں کوئی اتنی طاقت ہے کہ اس نے اٹھا کے بھگا دیا ہے. تو یہ ان کا وقت یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ کوئی معزز میرے جا شریف بندہ ہوتا ہے وہ جواب دینا نہیں پسند کرتا, وہ کہتا ہے چھوڑو یار بکواس کر کے چلتے ہیں. دیکھیں وہ بھی ہوتا ہے, لیکن دیکھیں ان پہ تھوڑا سا ان کو اپنے رویے میں یا بات میں تھوڑی سی نرمی لانی چاہیے. جہاں موقع ہے وہاں بات کریں, ہر جگہ پہ ایک جیسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے اور ہوتی بھی یہ پالیٹکس کی. تو اینی وے دیکھیں اللہ خیر کرے گا, بہتری آئے گی انشاءاللہ. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا, بہت شکریہ. امید کرتے ہیں پھر جب کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو ہمیں ضرور وقت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جان صاحب کا, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہماری خاص بات یہ ہے کہ ایک شاد خان صاحب کے جو کمنٹس آ رہے تھے لائیو, وہ میں دیکھ رہا تھا, اور اس میں انہوں نے ہمیں اپیل کی کہ ان کی بچی جو ہے 26/12/2009 سے گم ہے, تو اس کے لیے, اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے. ہماری ٹیم پوری ان کے ساتھ رابطے میں, انہوں نے اپنا نمبر بھی بھیج دیے ہیں ہمیں, اور انشاءاللہ ہمارا رابطہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور ہم اس پہ مزید کام کریں گے جہاں تک ہو سکا. اور آپ ناظرین سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسے مسائل جو ہمارے عوامی مسائل ہیں, ایک غریب پاکستانی, عام پاکستانی کے مسائل ہیں, اس کے حل کرنے کے لیے میں اور آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ معاشرے میں اصلاح آئے. اگر ہم اب معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیں, ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے تبدیل کرنا ہے اور ہم سے تبدیلی آئے گی, تو یقین کریں وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی. تو اس تبدیلی کو پاکستان میں لانے کے لیے میرا اور آپ کا کردار بڑا معنی خیز ہوگا. آج ہم نے بات کی سعودی تعلقات کے حوالے سے. ملک ندیم شیر صاحب نے بھی بات کی, اپنا زندگی کے تجربات انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. 3 نسلوں سے سعودی عربیہ میں آباد ہیں, اور کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ رہنے کے لیے ایک بہت پرامن, اچھا پیارا ملک ہے, یہاں پہ کوئی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں. دوسرا پاکستانی جو جیلوں میں بند ہونے والے سے بات کی, انہوں نے کہا جی موسٹلی جو کیسز ہیں پاکستانیوں کے, وہ تو یا تو انہوں نے قانون شکنی کی ہے, دوسرا وہ منشیات کے کیسز میں بند ہے. سعودی معاشرے میں منشیات کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی اپنائی گئی ہے, ایون سزائے موت ہے سعودی معاشرے میں منشیات کے حوالے سے. بہت اچھا اقدام ہے, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں, ہم خواہش کرتے ہیں پاکستان میں بھی ہو. تو موسٹلی جو پاکستانی جیلوں میں بند ہیں وہ منشیات کے کیسز میں بند ہیں, وہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر ہم نے بات کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی درندگی کے حوالے سے. تو ہم نے آگے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جب تک ہم خود اصلاح کی طرف نہیں جائیں گے, معاشرے کی اصلاح یقین کر لیں کہ میرے سے شروع ہوگی اور آپ سے شروع ہوگی. جب تک ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے, اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی سیاح جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کریں. ابھی اس وقت پاکستان 9ویں نمبر پہ دنیا میں بہترین ممالک کے حوالے سے جہاں پہ سیاحت کی جا سکتی ہے. تو کیا وہاں پہ ایسے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو لے کے آنا پسند کریں گے جہاں آئے روز میڈیا پہ یہ خبریں نکل رہی ہوں کہ بچوں کو اغوا کر لیا گیا اور جنسی زیادتی کے بعد قتل کر لیا گیا؟ خدا را ایسے کام کرے جس سے ملک بدنام نہ ہو, جس سے ہماری ذات بدنام نہ ہو, جس سے ہمارے والدین بدنام نہ ہو, اور جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو. کشمیر کے حوالے سے موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں, ملک ندیم شیر صاحب نے انہیں کہا کہ بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ حکومت بہتری کی طرف جا رہی ہے. مشال ملک صاحب اور لارڈ نذیر صاحب کی جو باتیں ہیں وہ پھینکنے والی نہیں ہیں, ان پر دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے, اور امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان دونوں حضرات کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور ان کے مسائل سنے گی اور ان کے تحفظات کو دور کرے گی. پاک سعودی تعلقات سے نکل کے جب ہم نے بات کی پاکستان میں, اور پاکستانی کیبنٹ کے حوالے سے بھی بات کی, شیلا رضا صاحبہ کے بیان کو ہم نے ذکر کیا, اور فیصل وابڑہ صاحب کا جو کل کا بیان تھا بڑا ہی حیران کن اور پریشان کن تھا. ایک بحیثیت وزیر ان کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. موجودہ حکومت کے موسٹلی جو وزیر ہیں ان کی جو زبان ہے, جو ان کی لینگویج ہے, وہ انہیں زیب نہیں دیتی. وہ ابھی تک کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں. خدا را یہ سمجھ جائیں کہ اب کنٹینر سے اتر کر آپ ایوان اقتدار میں پہنچ چکے ہیں. ان نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ اپنے ہوسٹ جان سے میراث کو اجازت دیجیے. ہم امید کرتے ہیں اگلا پروگرام عبداللہ عالمزیب صاحب خود اس سیٹ پہ بیٹھ کے کریں گے. ان کی صحت کے لیے دعا گو بھی ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.